الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين وقال بعد إنما يعمر مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا حبيب حاضرین کرام، دور حاضر اور مسجدوں کا کردار آج کا مضمون ہے۔
کہ آج کے حالات میں مسلمانوں کے واسطے کیا کیا کچھ کرنا ہے اور اس میں مسجدیں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ مسجد کا ایک وہ سٹیٹس ہے جو اللہ نے بنایا ہے، ایک وہ ہے جو دور حاضر کے لوگوں نے اپنی ضرورتوں کے لیے اس کو مولڈ کر کے ایک نئی شیپ دے دی ہوئی ہے۔ اس لیے اس میں کریکشن کی ضرورت ہے اور مسلمانوں کو سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ آدمی کی اپنی آنکھ ہی دیکھ لو، اس کا ایک صحیح استعمال ہے، ایک غلط استعمال ہے۔ اس کا صحیح استعمال ایک مفید نتیجہ لا کر اس کے لیے جنت میں جانے کا باعث ہو سکتا ہے۔ مثلا حاجی کرنے گیا ہے، حج میں کیا اس نے کیا ہے؟ زیارت کی ہے۔ اگر آنکھیں نہیں ہیں تو یہ اس کی مجبوری ہے نا۔ جو نابینا ہو اس کے حق میں صرف جانا ہی زیارت مانا جاتا ہے، زیارت کے ارادے سے جائے۔ نہیں تو ایک آدمی جس کی آنکھیں کام کرتی ہیں اگر وہ زیارت نہ کرے تو حج تو نہیں کہلائے۔ اس کا ایک صحیح استعمال ہے۔ وہ جو کعبۃ اللہ کو دیکھے گا، حضور کے گنبد خضرا کو دیکھے گا، جو سرکار کا فرمان ہے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میری قبر کی زیارت کرے گا۔ زیارت کو کان سے تو نہیں کی جاتی نا، زبان سے تو نہیں کی جاتی، ناک سے سونگنے کی تو چیز نہیں ہے، وہ آنکھوں سے دیکھنے کی چیز ہے۔ یعنی جو میری قبر کو آنکھوں سے دیکھے، ایک صحیح استعمال ہے۔ اگر اسی آنکھ سے ایک غیر محرم کو نگاہ بھر کے دیکھ لے، پہلی نگاہ معاف ہے، اچانک پڑ گئی ہے، لیکن بعد میں یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ اس کا رنگ کیسا ہے، آنکھیں کیسی ہیں، چاہے ذقن کیسا ہے، تھوڑی کیسی ہے، قد قامت کیسا ہے، یہ نگاہ حرام ہے۔ اس کا قیامت والے میدان میں خیانت کے طور پر مواخذہ ہوگا۔ یہ بدکاری کی قسم کا ایک حصہ ہے۔ وہی آنکھ ہے جس نے دیکھا تو جنت مل رہی ہے، وہی آنکھ ہے جس نے دیکھنے میں غلطی کھائی ہے تو جہنم کو مستوجب ہو رہا ہے۔ بندہ تو وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ جب کعبہ شریف کی زیارت کر رہا تھا، سرکار دو عالم علیہ السلام کے گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ منظر ملائکہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ اپنا وطن چھوڑ کے آیا ہے، اپنے محبوب سے زندگی میں ملاقات نہیں ہو سکی، اور آ کے کھڑا ہوا ہے قبر کے سامنے اور ذوق سے رو رہا ہے، اپنے دل کے چھالے پھوڑ رہا ہے۔ امیر مینائی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آج جو مسجد نبوی کا نقشہ ہے یہ 8-9 مرتبہ بنا کے تو یہ موجودہ نقشہ ہے۔ وہ پرانا نقشہ جو آپ اگر دیکھیں آج سے 250-300 برس پہلے میں نے ایک البم اس کے لیے مہیا کیا جو پوری تاریخ ہے اس کی کہ کون سے دور میں کون سا نقشہ تھا۔ اس میں ایک وقت ہے کہ سرکار دو عالم السلام کے گنبد خضرا شریف کے نزدیک گرد گرد کھجوریں ہیں بڑی تعداد۔ یہ ترکیہ نے اس کو ڈھانپ کے تو اس کی چھتیں برابر کی ہیں، اس سے پیشتر کھجوریں تھیں اور بڑا خوبصورت منظر ہے۔ تو وہ ان درختوں کو دیکھ کے نا تو کہتے ہیں مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ ایک ذوق آیا درویش کو۔ امیر مینائی بڑے لائق اور فاضل قسم کے شاعر تھے، سرکار کے مداح ہیں، اور وہ کہتے ہیں مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس سے آگاہ کر فرماتے ہیں یہ جملہ انہیں ہرگز نہیں کہنا چاہیے، قابل گرفت ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی قبر اطہر کو خیمہ لیلا کہہ دیا اور گردا گرد کھڑے درختوں کو مجنوں کہہ دیا۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے، یوں کہنا چاہیے کہ قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ تو ایک دیدار ہی کیا ہے نا، تو دیدار سے اس کے مقدر بدلے کہ نہ بدلے۔ ہزارہ درویش ہیں جنہوں نے اپنی تاریخ زندگی میں لکھا ہے ہم نے بڑی عبادات کی ہیں، جو سرکار کی قبر اطہر کی زیارت سے فیضان ہوا وہ کعبہ شریف کے دیکھنے سے بھی نہیں ہوا۔ کیوں؟
کعبے شریف میں حج ہوتا ہے لیکن اس کی رجسٹریشن مدینہ طیبہ میں ہوتی ہے. من زار بیت اللہ ولم یزرنی فقد جفانی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جس نے بیت اللہ شریف کی زیارت کی ہے اور میرے دیکھنے کے لیے نہیں آیا اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے. اس کو کیوں پتہ نہیں کہ کس کے خلاف یہ کعبہ ہے. ہاں آپ کی بعثت سے پہلے یا رسول ہاشمی کعبہ کہتے ہیں جسے اصنام کا دربار تھا. لوگوں نے اس کا بت خانہ بنا کے رکھا ہوا ہے. تو ایک صحیح استعمال ہے، ایک غلط استعمال ہے. صحیح اور غلط کے استعمال سے آپ سمجھ گئے کتنا فرق پڑتا ہے. کوئی بھی آپ کو طاقت دی گئی ہے اس کا ایک صحیح استعمال ہے، ایک غلط استعمال ہے. روپیہ ہے، پیسہ ہے، بازو ہے، صحت ہے، سیاسی وسائل ہیں، جائیداد ہے، کوئی اور آپ کے پاس مذہبی تعلیمی ادارے ہیں اور کوئی کاروباری ادارے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. ان کا ایک صحیح استعمال ہے، ایک غلط استعمال ہے. اور اللہ کریم نے لئن شکرتم لازیدنکم، جو کچھ میں نے تمہیں پہلے دے رکھا ہے نا اس کا صحیح استعمال کرو گے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اس کا غلط استعمال کرو گے وہ نعمتیں چھن جائیں گی. اس لیے اس بات کا دوستو دھیان کر کے زندگی کا پہلا ہی قدم اٹھانا ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے میں اس کا صحیح استعمال کرتا ہوں کہ غلط استعمال کرتا ہوں. ان میں مسجدیں بھی ایک چیز ہے. اس کی اہمیت کا یہ اس طرح اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں آنے کے فوراً بعد پہلے اسٹیٹ کی بنیاد رکھی ہے یا پہلے مسجد کی بنیاد رکھی ہے؟ ہاں جی، اسلامک اسٹیٹ بنی ہے. اسلامک اسٹیٹ ایک دینی ضرورت کی چیز ہے. اگر اسلام کے پاس قوت نافذہ نہ ہو تو ایک اخلاقی ناصح کی حیثیت ہے، ایڈوائز کر سکتا ہے کسی کو، پھر قوت حاکمہ تو اس کے پاس نہیں ہے. دو طریقے ہیں انسان کو بدی سے روکنے کے. ایک زبان سے اس کو کہنا کہ یہ کام غلط ہے، دوسرا یہ قوت بازو سے اسے روک لینا کہ اگر زبان سے باز نہیں آئے ہو تو پھر یہ تمہارا علاج ہے. اس کی مثال ایسی سمجھ لو جیسا کہ ٹریفک رول کے بارے میں کسی کہا کہ 30 میل نہیں لکھا ہوا، لیکن کانٹیکسٹ سے آپ سمجھ جاتے ہیں اس سے اب روڈ پہ جو 30 ہے تو 30 سے مراد نفل نہیں ہے، اس سے مراد سپیڈ ہے اور میل ہے. کسی جگہ 50 لکھا ہوا ہے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ اس سے 50 رکعتیں نہیں ہیں، اس سے سپیڈ مراد ہے. کانٹیکسٹ سے آپ سمجھ جاتے ہیں. لیکن جس وقت اس کی خلاف ورزی کو کرتا ہے اس کو چالان کر دیتے ہیں. یہ قوت نافذہ ہے. پہلے اخلاقی ناصح کے طور پر بتایا کہ یہ کرنا ہے، اس کی خلاف ورزی کی تو پکڑ لیا کہ نہیں کرنے دیں گے. اس طرح اسلام بھی دو طریقے سے روکتا ہے، ایک زبانی نصیحت کرتا ہے، دوسرا قوت نافذہ کے ذریعے سے آدمی کو برائیوں سے روکتا ہے. اب اتنی بڑی مہم جس میں پوری انسانیت کے جتنے بھی اعمال ہیں ان کو کریکشن کی ایک مشین میں ڈال کے کمپیوٹرائز کر کے ان کو صحت مند حالت میں نکالنا اور ایک صاف ستھرا معاشرہ قرآن کے کمپیوٹر میں سے نکال کے حدیث کے کمپیوٹر میں سے نکال کے صحت مند انسان، آمنو کما آمن الناس، یہ نبی پاک علیہ السلام کے کمپیوٹرائزڈ سرکار کے کمپیوٹر سے نکلے ہوئی یہ کریکٹ فارم ہے انسانیت اور ایمان کی. ایمان لاتے ہو نا، ایمان میں تقلید میں بڑی بنیادی بات ہے، سمجھو اس بات کو. آمنو کما آمن الناس، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہوگا. جن کا ایمان اپرووڈ ہے نا اس طرح کا ایمان لانا ہوگا. کیوں جناب؟ ہر آدمی کہتا ہے جناب میں قرآن حدیث کے سوا کسی کو نہیں مانتا، اور مرد نادا خدا سے نا آشنا. ڈر اس جملے سے تمہیں ایمان لانے کے وقت صدیق اکبر کو ملحوظ رکھنا پڑے گا ان کا ایمان کیسا ہے. فاروق اعظم کے ایمان کو ملحوظ رکھنا ہوگا، انہوں نے اس آیت کی اس حدیث کی کیا تفسیر کی ہے. حضرت عثمان غنی، حیدر کرار، حسن و حسین، سیدہ فاطمہ، عشرہ مبشرہ، صحابہ کرام، تابعین، ان کے ایمان کو تمہیں شامل کرنا ہوگا کہ ان کا اس کے بارے میں موقف کیا ہے. اگر تو نرائی ایمان کہے گا تو یہ قرآن کی ڈیمانڈ نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟
سمجھ میں آگی بات کہ نہیں؟ کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں، ان خطوط کے مطابق ایمان لانا جو پہلے پاس ہو چکے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ایک لفظ کے 20 معنی ہیں، تو تجھے کیا شعور ہے کہ 20 میں سے کون صحیح ہے؟ سیدھا کیوں نہیں دیکھتا صدیق اکبر نے کیا معنی کیے ہیں، صحابہ کرام نے کیا معنی کیے ہیں، آل بیت نے کیا معنی کیے ہیں، مولا مرتضیٰ نے کیا معنی کیے ہیں، حسن حسین نے کیا کیے ہیں، ائمہ آل بیت۔ نواب صدیق الحسن قنوجی نے جو تاریخ التفسیر اور تاریخ القرآن اس کے بارے میں کچھ اپنے نظریات دیے ہیں، اور عبد الصمد صارم نے ان کو اپنی تاریخ القرآن میں اور تاریخ التفسیر میں درج کیا ہے۔ اس کے اندر بتایا ہے کہ پوری امت میں سب سے زیادہ قرآن و حدیث کو بہتر جاننے والے آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس طرح آپ کی بات آپ کے گھر والے جس طرح جانتے دوسرا نہیں جان سکتا، اسی طرح سرکار کے گھر والے بھی گھر والے ہیں نا، ان کو جو کچھ پتا ہے آل بیت ادریٰ بما فی بیتہ ہی، گھر والوں کو گھر کا حال اچھا پتا ہے۔ پھر تو یہ کیوں نہ جانے ان کا اس کے بارے میں کیا عقیدہ تھا؟ آمنو کما آمن الناس، جیسا پہلے لوگ ایمان لائے ہیں تم بھی ویسا ایمان لاؤ۔ تو اب اصولی طور پر یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو اپروچ کرنا ہے، لیکن کرنا کس راستے سے ہے؟ جس راستے سے صحابہ کرام، آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات نبی کریم علیہ السلام، ائمہ آل بیت جس راستے سے گزرے ہیں وہ راستہ اختیار کرنا۔ ان 20 معنوں میں سے اس معنی کو اختیار کرنا ہے جو انہوں نے اختیار کیا، اپنے عربیت کے ذریعے سے۔ دین کو نہیں سمجھنا، اگر عربی جاننے کی وجہ سے کوئی عالم دین ہو جاتا تو عرب میں جاہل کون ہوتا؟ عربوں جیسی جہالت آپ نے دیکھی ہے کہیں زندگی میں؟ یعنی اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے کو تو خدا مانے، لیکن جس نے ان کو پیدا کیا اس کو خدا نہ مانے، ہے جہالت کی حد ہے کہ نہیں؟ ماننے پر آئے تو بچڑے کو خدا کہہ دیا، نہ ماننے پر آئے تو چاند توڑنے والے کو رسول نہیں مانا۔ ماننے اور نہ ماننے کا فرق ہے کہ نہیں؟ پتھروں کی مورتیوں کو خدا مان لیا، جن نے سورج کو موڑ کے دکھلایا، چاند کو توڑ کے دکھلایا، اس کو رسول نہیں مانا۔ تو اس لیے پھر عربی جاننے کے ذریعے سے قرآن حدیث سمجھ میں نہیں آتے جب تک صحابہ کرام کو، آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ائمہ آل بیت کو جب تک بیچ میں شامل نہ کرے۔ ان کو شامل کرے گا۔ اب امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل، ان کے دین کو کیوں اتھینٹیکیٹڈ سمجھتے؟ یہ چاروں کے چاروں آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، انہوں نے تکمیل علم ان سے کی ہے۔ اب لوگ عربی جاننے والے اس دور میں نہیں تھے نا، لوگوں نے ان کی پیروی کیوں نہیں کی؟ ان کا عربی ایک بڑی واسٹ زبان ہے، بڑی کھلی زبان، ویری ایکسٹینسو۔ تو اتنی کھلی زبان میں سے ایک لفظ کا جب 1000 ترجمہ کیا جا سکتا ہے، پتہ نہیں کون سا ترجمہ یہاں مراد ہے۔ ان کا بھی جو آل بیت ہے نا، یہ گھر والے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں۔ امام حنیفہ کو لوگوں نے امام مانا، اب دیکھا نا مرتے دم تک ساتھی رہا۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے تو قرآن اور حدیث کو اپروچ اس طرح کرنا جس طرح کہ ان لوگوں نے کیا ہے، اور پھر اس کے لیے دو پہلو، ایک زبان سے کہنا، دوسرا قوت سے عمل کرانا۔ تو زبان سے کہنے کے لیے تو مسجد کی ضرورت ہے نا، عمل کرانے کے لیے اسٹیٹ کی ضرورت ہے۔ اب سرکار نے مدینہ طیبہ میں آ کے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی یا پہلے اسٹیٹ کی؟ پہلے مسجد کی بنیاد رکھی، اور مسجد کی بنیاد پہلی مسجد قباء ہے، مسجد نبوی سے پہلے۔ سرکار دو علیہ السلام کا اس کے لیے پتھر اٹھانا خود اپنے کندھوں پر ثابت ہے، بخاری کے متن کے اندر ہے۔ صحابہ کرام بھی پتھر اٹھا رہے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام بھی اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ جو مزدوروں کے گیت ہے نا، یہ ہمارے کتب سیاق کے اندر حدیثیں موجود ہیں جس میں مل کے وہ گیتیں بھی گاتے ہیں، ایک شور ہے، ذوق شوق۔ اب آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ یہ ریلوے والے جو ہے نا، ریلوے وہ کام لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسے وہ ایک لمبا سا سلاخ ہوتی، چبل اس کو کہتے ہیں، اسے ڈال کے نا گارڈر کے نیچے تو مل کے زور لگاتے ہیں، اے شیرا، اے ہی ہے پھیرا، اے لازو، ایسے ردم کے ساتھ وہ کہتے ہیں جی۔ یہ کشمیر کے علاقے میں دیکھا شالی کاری ہوتی ہے، پتہ نہیں آپ میں کوئی آدمی کشمیری سپیکر ہے کہ نہیں،
کشمیر کا جو بارہ مولے سے اوپر کا علاقہ ہے نا، اس میں کشمیری زبان بولی جاتی ہے۔ شالی کاری دھام جہاں لگاتے ہیں، اس میں بڑے بڑے گٹھر باندھے ہوئے پیچھے ایک ڈھولکی بجانے والا ڈھولکی بجا رہا ہے۔ اس علاقے میں کوئی مائی صاحبہ گزری ہے للی ماجی، ان کو دیکھا ہم نے۔ یہ جو بارہمولہ ہے، قریب ایک سیدوں کی بستی ہے اور ایک سلطانپور سیدوں کی بستی ہے، اس سے کافی یہ سوپر ہے، ہندواڑ ہے، بارہمولہ ہے اور ابھاڑو ہے، یہ سری نگر ہے، سری سے پرے لچمیری ہے، پیری بل ہے، یہ آخر چین تک کے بارڈر، اس میں سب علاقوں میں یہ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ وہ ایک ڈھولکی بجاتے ہیں اور ایک آدمی پہلا جب وہ لگانے لگتا ہے تو کہتے ہیں اے للی ماجی، اے ماجی للی، اے چے بوزاں، اے بو چوزاں، اسے الٹ پلٹ کر کے اس کو پڑھ دو، سارے بھی اسی ردم سے وہ لگانے لگتے ہیں۔ اس طرح بخاری اور مسلم اور دوسری کتب حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام جناب وہ اٹھا رہے ہیں پتھر اور گیت گا رہے ہیں، نحن بایانا محمدن ما بقینا ابدا، نحن بایانا محمدن علی الاسلام ما بقینا ابدا، نحن بایانا محمدن علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم نے سرکار کے دستے حق پرست پر بیعت کی ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے تک وہ دو میں رہیں گے۔ ہاں، لپٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر لپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ خدا کے مارے سے بندہ مرتا ہے، کسی حکومت کے دباؤ سے نہیں مرتا، یہ بات یاد رکھیں۔ فرعون کہتا تھا موسیٰ کو مارا کہ مارا، علیہ السلام، واہ موسیٰ علیہ السلام تیری جرت پہ قربان۔ خدا سے تعلق بھی بڑی بادشاہی ہے، خدا سے تعلق پیدا کر کے دیکھو۔ دل کو اگر اطمینان ملتا ہے تو رب کے تعلق سے ملتا ہے۔ اس کے جناب خزانے پھونکار رہے ہیں اور ان کے نیزوں کی انیاں کہکشاں اور پروین سے جا کر ٹچ کر رہی ہیں، اور ان کی آرمی آسمانی ستاروں کی طرح ایسے گتھم گتھا ہے، اور وسائل جو ہیں ابل کے آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں موسیٰ کو مارا کہ مارا، طوفان آ گیا پانی کا، 7 دن طوفان رہا، 7 کھیت ہیں بنی اسرائیل کے، وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، ان میں کوئی گڑبڑ نہیں، اور جہاں قبطیوں کے فرعونیوں کے کھیت ہے جناب، نیزہ نیزہ پانی کھڑا ہے۔ 7 موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کا گھر ہے خشک ہے، اور فرعون بے ایمان کا جو ماننے والا ہے گلے گلے تک، بیوی بچے سب گلے گلے سے، گردن باہر ہے، باقی پانی کے اندر ہے۔ 7 دن رہا ہے، اب ذرا بات کر۔ کہتا ہے بات کیا کروں، اب اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور رب سے تعلق ہو تو بندہ کون ہے مقابلہ کرنے والا؟ رب سے تعلق پیدا کرو، ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ فلاں گریٹ پاور ہے، ایٹامک انرجی ان کے پاس ہے، نیوکل پاورز ان کے پاس ہے، نہیں، یہ سب پاورز خدا کے ماتحت ہیں۔ ہاں جناب بابا اسوات گجر مرد ہوئے ہیں، خواجہ عبدالغفور سواتی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب انگریزوں نے جا کر کے ہندوستان پہ قبضہ کیا تو سب جتنی اسٹیٹیں تھی وہ سرنڈر ہو گئی۔ بابا اسوات خواجہ عبدالغفور سواتی شاہ دولت رے جو گجرات والے اس سلسلے کے مرید ہیں اور گجروں کے شاہی خاندان میں سے ہیں، جب ان کو کہا کہ آپ بھی اپنی اسٹیٹ حوالے کر دیں، انہوں نے کہا نا زو بختون ہوں دس انہوں نے کہا میں پشتون میں ایسا نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا آپ کو سرنڈر ہونا پڑے گا، انہوں نے کہا نہیں ہوگا۔ انہوں نے توپیں رکھ کر جب فائر کرنے شروع کیے، بابا اسوات سے لوگوں نے پوچھا کہ اگر وہ توپیں سے فائر کریں تو کیا کریں؟ انہوں نے کہا میں اس کا بندوبست کروں گا۔ دیکھو کوئی بندوبست نہیں، نفل پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے ہوئے۔ ادھر سے جب انہوں نے فائر کرنے شروع کیے نا تو بابا اسوات جناب پانی والے بٹکے میں اپنی چادر ڈبو کے نا باہر نکلتے ہیں اور یہ اپنا شعر پڑھتے ہیں، فرنگاں بدنبالے توپو تپنگ، فرنگاں بدنبالے توپو تپنگ، چوخر پوزدہ کہہارا صد پلنگ۔ کہتے ہیں یہ فرنگی توپیں اور بندوقیں لے کر کے آ گئے ہیں، گدا اگر پادنا شروع کر دے شیر کی طبیعت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی قبلہ مفکر اسلام۔ اب سمجھ میں آئیے نا یہ مسجد کا کردار ہے، مسجد میں کھڑا ہونے والے یہ کام کر رہا ہے۔ جب یہ جسے ڈز کرتے ہیں بیچ میں سے پانی پھر پھرا کے باہر آ جاتا ہے۔ اتنی توپیں استعمال کی ہیں انہوں نے، پوری آرمی نے مل کے فائرنگ کی ہے،
بابے نے اکیلا چادر ڈبو کے یہی شعر پڑا، فرنگا بدم بالے تو موتبا تو گھر بوزدہ کہ خلاصت بلند. ساری ہندوستان کی سٹیٹس سرنڈر ہوئی مگر وہ نہیں ہوئی. اب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لڑنے والا وہ تو اللہ کے پیغمبر ہے. ایک ولی کا مقابلہ نہ ہو سکتا، رب سے تعلق ہو، مسجد سے تعلق ہو. علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا مسلماتا بمسجد سب کشیدن گریبان شہنشاہاں دریدن. جب تک مسلمانوں کا مسجدوں سے تعلق رہا ہے، مسجدوں کی مٹی بڑی مردم خیز ہے. اس نے وہ 46 ثبوت پیدا کیے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کج کلاہوں اور فلک نشینوں کو خاک سیاہ پر بٹھا کے رکھ دیا ہے. جناب اب آیا ہوا ہے سیلاب، لیکن سیلاب صرف فرعونیوں کے لیے ہے. 7 دن رہا، گھٹنے ٹکوا کے چھوڑ دی. آئے لئن کشفتا ان الرجزا لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل. اے موسیٰ اگر یہ مصیبت تو ٹال دینا ہم تجھ پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں. ذرا تماشا دیکھیں کس سے کہتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ عقیدہ غلط ہے؟ اللہ ٹالنے والا ہے، مشکل کشا تو رب ہے. ان کا رب اگر کسی کو مشکل کشائی کی پاور ڈیلیگیٹ کرے تو جس طرح خدا کی مشکل کشائی میں شک کرنا کفریات میں سے ہے، اس نے اس کی ڈیلیگیشن آف پاور میں شک کرنا یہ بھی کفریات میں سے ہے. اس کی دین کو بھی ماننا پڑے گا. مارتا رب ہے، موت و حیات اللہ کے قبضے میں ہے، لیکن اگر ملک الموت کو مارنے کی پاور ڈیلیگیٹ کر دے تو اس کا منکر بھی کافر ہوگا. ڈیلیگیشن آف پاور کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ نے اس کو اتھرائز کیا. اب جناب جب وہ آتا ہے کہتا ہے تو اگر یہ مصیبت دور کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں کہا یہ عقیدہ غلط ہے؟ نے کہا بندگان خدا جو ہیں ان کے پاس آنے والا وہ شرک کا مرتکب نہیں ہے، ان کو اللہ کا بندہ سمجھ کے آیا ہے. اس وقت آپ نے ہاتھ اٹھائے. اب وہ پانی جو فرعون اور فرعونیوں کے کھیتوں میں آیا ہوا تھا، ان کے مکانوں میں گھسا ہوا تھا اور ناک میں اس نے دم کر دیا تھا، اس پانی کو یہ کس طرح پتا چلا کہ یہ ایمانداروں کے کھیت اور یہ بے ایمانوں کے کھیت؟ ایمان اور بے ایمان تو ایک قصہ قلبی ہے، یہ تو علم غیب سے تعلق رکھتا ہے. پانی کو غیب کا علم کس طرح آیا؟ کہ آیا اس کے لیے ہوں جو غیب کی دولت لے کے آیا ہوا ہے، اس لیے یہ تمیز رکھتا ہوں کہ کون سا کھیت کس کا ہے. اب جب دعا فرمائی پانی جاتا ہوا دکھائی نہ دیا، فٹافٹ زمینیں خشک ہو گئی، لیکن فصل ایسے ابل کے آئے کہ ایسے پہلے کبھی نہ دیکھے گئے تھے. فرعون نے کہا مزہ بن گیا. یہ تماشا کہ اس طرح کی فصلیں، چونکہ مین سورس آف انکم مصر کا جو ہے ایگریکلچر کنٹری ہونے کے ناطے سے وہ زمینیں ہیں، زمینوں کی پیداوار ہے. جب دیکھا کہ فصلیں بہت اچھی ہو گئی، ان کا مزے ہی ہو گئے. اور کسی کا پکڑ کے کسی نے جبرن اجامت بنا دی، مونچھیں کاٹ دی، داڑھی بھونڈ دی. انہوں نے کہا اس میں اجامت ہو گئی. غیرت ہوتی تو سمجھتا نا. انہوں نے کہا اس میں اجامت ہو گئی. وہ سمجھتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا بھی ستا لیا، فصلیں بھی اچھی ہو گئی. ان کا ٹھہر جا. رب کریم نے ٹڈیاں بھیج دی، مکڑی، لوکسٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہو، آئی جناب 1 ہفتہ تک رہی. اس نے فصلوں کو 1 دن میں صاف کر دیا. اس سے فارغ ہوئی، 1 دن میں لکڑیوں کے شیاطینوں کو پکڑ کے فارغ کر دیا. مکانوں کے دروازے جو ہے کواڑ کھا لیے سارے. کرتے کرتے جب فرعون کی داڑھی کو ہاتھ رکھا نا اس نے، اس وقت گھبرایا. پھر آیا لئن کشفت عنا الرجزا. اور بدعقیدہ لوگوں، یہ قرآن مجید کیا ہے، یہ کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ بندے کو خدا سمجھ کے اس کے پاس جانا شرک ہے، بندے کو بندہ خدا سمجھ کے جانا شرک نہیں ہے. پھر تو کوئی بندہ خدا بننا نہیں چاہے گا جب بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو نہیں، بندہ کبھی مولا صفات ہوتا ہے. بخاری شریف کے اندر حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی وہ ہے جو رب نے وحی کی ہے سرکار کی طرف، لیکن ہے غیر قرآنی ہے. رب نے کہا الفاظ تیرے، بیان میرا، میرے حوالے سے ذکر کر. اس کا نام ہے حدیث قدسی. لا یزالو یتقرب الی عبدی بالنوافل. لگاتار بندہ نفلوں فالتو عبادت کرے. نفل سے مراد جو اس پر عبادت لازم نہیں ہے. یہ ثواب تو فرض کا زیادہ ہوتا ہے،
لیکن یہ نفل کا کیوں ذکر کیا؟ انہوں نے کہا فرض تے ڈرے نال کرنا بنا اگر کیتا تو مارزون سٹاں گلے. تو ڈر سے کی جانے والی عبادت کی قیمت اور ہے، پیار سے کی جانے والی عبادت کی قیمت اور ہے. خشکی رستہ خشک عبادت بن سوزوں بن دردوں، اے عبادت ملکی پائی نہیں ہے عاشق مردوں. ذوق شوق سے عبادت کی قیمت اور ہے. اس لیے نفل عبادت کرتے کرتے، نفل سے مراد اب یہ سمجھیں یہ رکعتوں والی نہیں، جو صدقہ اس پر ضروری نہیں ہے وہ دینا نفل ہے، جو تسبیح و تحلیل ذکر فکر اس پر ضروری نہیں ہے وہ نفل ہے. یعنی وہ عبادت جو خدا کی طرف سے اس پر اوبلائش نہیں ہوئی، خدا نے اس پر لازم نہیں کی، خود اس نے اپنے محبت کے ذریعے سے اس کو اختیار کر لیا. خوشی نہیں ہے بنگا نہیں ہو قیمت تھی جڑی زوریاں سٹا نہ لوان. تاکہ وہ نفلی عبادت کرتا ہے قریب ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت وہ آتا ہے، ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ حتیٰ احببتہ، مجھے اس سے پیار ہو جاتا ہے. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے پیار کروں تو پھر كُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اس کی وہ آنکھیں میں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے. یہ نہیں کہا کہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں تاکہ کوئی آگے بے ایمانی نہ کرے، میں اس کی وہ آنکھیں میں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے. تاکہ معنی مجازی ممکن نہ رہے، یہ معنی کہ اس کی وہ آنکھیں میں بن جاتا ہوں. اب خدا کی آنکھوں کے لیے دور اور قریب کا فرق ہے، بندے کی یہ کیفیت ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں اور ان آنکھوں سے وہ دیکھتا، اور یدہ التی یبطش بہا، اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے. اور مکہ لگا ہے کہ بندے کی تو بچانا ہوتا ہے، ٹنگا گلیاں لگیاں. فَفَقَدَهُ مُوسَىٰ فَقَدَ عَلَيْهِ، کہ جڑے آخری پھر موسیٰ علیہ السلام وہ نبی اساں جے ہونے دل کر رہا ہے کہ اپلیکیشن سٹا موسیٰ علیہ السلام نے دستور اور ہے کہ پھر اللہ ہوئے ایک ایک پٹکار انہوں کی مارو تانج انہوں کی کہہ رہا کہ چھے کہ نبی اساں جے ہونے یہ مختلف ہونے. پھر وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، اس کی وہ زبان میں بن جاتا ہے. کون کہتا ہے؟ رب کہتا ہے. روایت کون کرتا ہے؟ سرکار کرتے ہیں. کس کتاب میں؟ بخاری میں. راوی کون ہے؟ ابو ہریرہ ہے. گل پکی ہے کہ نہیں؟ ان کو بے ایمانی کرے نام مانا تو کیا کر سکتے ہیں؟ وہ داندہ کی نلے نہ تیل دہی نہ، اس طرح نلے نہ دوسرے کی حدیث پلائی نہیں جا سکتی. بات تو لکھی ہوئی ہے نا، یہ جو مسلمانوں کا اہل سنت کا عقیدہ ہے، بنیادی اصول کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ نہیں؟ کہ اس کی زبان وہ زبان میں بن جاتا ہوں. اسی لیے جب بندہ بات کرتا ہے نا گفتہ اللہ بول گرچہ القوم عبد اللہ بول، بندے کا کہنا رب کا کہنا ہوتا ہے اگرچہ وہ بندے کی حلق سے سنائی دے رہا ہوتا ہے. رومی فلسفی بڑے، منطقی بڑے، اور پر یہ اعتراض وارد ہوا کہ آپ بندے کو مظہر رب قرار دے رہے ہیں، بندے کا بولنا رب کا بولنا ہو کیسے سکتا ہے؟ رومی کہتا ہے ان پڑھوں سے باتیں کرتا ہے. رومی کمال درجے کا عالم ہے، منطقی ہے، فلسفی ہے، اور کمال درجے کا صوفی ہے. اور ایسا صوفی ہے کہ جس وقت آخری وہ وقت آیا تو تبریزی کے شہر میں گئے، ساربان نے اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی ہے، اپنے شیخ کی باتوں میں مست ہے، باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اس شہر سے نکلنے لگے نا، اس ساربان سے کہتے ہیں ساربانہ بار کو بخشا زشترا شہر بابو بست کوئے دل بھرا. یار یہاں اونٹی کو بٹھا دے، سامان کھول دے، اس سے بوئے یار آ رہی ہے، ایسا پتہ چلے کوچا یار سے گزر رہے ہیں. رومی بڑا آدمی، علامہ اقبال مرحوم جیسا دشوار پسند جو فضا کے پرندوں کی پرواز کو میجر کرتا ہے اور فکر و خیال کی پرواز پر اسے قدغن لگا رکھی ہے. اگر کوئی آنکھ چھپکے تو آنکھ کو ویلیویٹ کر سکتا ہے، ایسا آدمی ہے. ایسا باریک بھی اور ایسا ذہین ترین آدمی کہ
امت مسلمہ میں جو چند ذہین آدمی گزرے ان میں سے ایک علامہ اقبال مرحوم گزرا. کہتا ہے کشتہ انداز ملا جامیم نظم و نثر او علاج خامیم مرا از منطق آید بوئے خامی دلیل او دلیل ناتمامی برو یبستہ در حارا کشاید دو بیتے یاد رومی یاد جامی. سوال وہ منطق اور فلسفے میں یہاں سے ڈاکٹریٹ کر کے گئے تھے نا, لا میں بیرسٹریٹ کر کے گئے تھے, دونوں تعلیمات میں یہ آخری انتہا کو پہنچ کے تو واپس گئے تھے. تو ایئرپورٹ پر اترتے ہی دوستوں نے پوچھا کہ بتائیے کہ منطق کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. آرگومنٹیشن کے لیے جس طرح حساب کتاب کے لیے آپ میتھ استعمال کرتے ہیں, اس طرح دلیل کے لیے خواہ مومن کوئی دلیل پیش کرے یا کافر لاجک استعمال ہوتی ہے. ان کا لاجک میں آپ اس وقت بالکل ماسٹر بن کے آئے ہیں, ڈاکٹر بن کے آئے ہیں, مہربانی کر کے یہ بتلائیں کہ منطق کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے. کہتے ہیں مرا از منطق آید بھوئے خامی دلیل او دلیل ناتمامی, مجھے منطق سے کچا ہونے کی بو آتی ہے. اس کے جتنے دلائل ہیں ثابت کرنے کے لیے وہ بات کو ثابت کرنے کے بجائے اس کے کچا ہونے کا ثبوت بنتے ہیں. پھر آپ مسئلے کو چلاتے کس طرح ہیں؟ کہتے ہیں برو یم بستہ درہان آپ کو شاید تو بیتے یاز رومی یاز جامع. جب کسی بات میں الجھ جاتا ہوں فکریات کی گتھیاں سلجھانے کے لیے مجھے رومی کے 2 شعر پڑھنے پڑتے ہیں یا جامی کے 2 شعر پڑھنے. ان سے پوچھا گیا بندے کے بولنے میں, یہ جو حدیث قدسی پیش کی ہے بخاری کی, بندے کے بولنے کو رب کا بولنا کہا کیسے جا سکتا ہے؟ ان کا آپ بتلاؤں قرآن مجید پڑھا ہوا ہے جی, پڑھا ہوا. انہوں نے کہا جس وقت ونود ہے من شاط الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. وادی طور میں جب پہنچے تو درخت سے جو آواز آئی, آواز نے بتلایا یہ درخت نہیں ہے میں اللہ ہوں. ان کا درخت کا بولنا جب اللہ کا بولنا ہو سکتا ہے, چون روا باشد ان اللہ از درخت کہہ روا نبوت چو گوید نیک بخت. اور یہ نباتات جو ہے یہ تو پتہ نہیں کتنے درجے نچلی مخلوق ہے, انسان تو اشرف المخلوقات ہے. اس کو کہتے ہیں درجہ اولا, قیاس اولا. قیاس اولا از قسم نصوص ہے, یعنی جس طرح کھلا طور پر کوئی رولنگ دی جاتی ہے ان میں جو اعلیٰ درجے کی رولنگ ہے اس کا نام ہے قیاس اولا. ہاں, وردیر ود اسٹرانگ ریزن جس کو کہتے ہیں, وردیر ود اسٹرانگ ریزن, زیادہ زوردار دلائل سے, یعنی جن دلائل کو آپ تسلیم کر چکے ہیں اور ایک حقیقت مان چکے ہیں, اس طرح کی حقیقت کسی نئی جگہ ثابت ہو رہی ہے لیکن اصل کے مقابلے میں آپ کو دلائل زیادہ زور والے ہاتھ آ گئے, اس کو کہتے ہیں قیاس اولا. ہاں جی, مثال کے طور پر آپ نے یہ ثابت کر لیا کہ عاصم بن برخیہ ایک ولی تھا, تخت بلقیس اس نے وہاں سے آئے ہائے کل ایک بڑی مزیدار یاد ہے, شیفیلڈ گئے ہیں انہوں نے کہا تو آکھڑ گئے جی ایک اس پاک بلے بیڑا ڈوبیا تاریا ایک کسا کتاب اتنی لکھا, میں کہا قرآن جی لکھا پاگلا, اور صرف اتارنا نہیں لکھا ڈوبنا بھی لکھا ہی بھی. ڈوبنا تو اتارنا دوئے لکھا کیڑی جائی. میں کہا جلے عاصم بن برخیہ نال گل ہوئی نا جناب سلیمان علیہ السلام نے, قال الذی عنده علم من الکتاب, او جنا بولے اس کو تھوڑا جا علم کتاب سا. کیا کہا سو انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرف, تو سنے نگاہ مڑنے کو پہلے کی نہیں ہے مڑنی تو تاں ہی نہیں کوئی گچھا تھا, گچھا ہی نہ تو مڑا کہ اس جگہ امام نسوی نے لکھا ہے, انہوں نے کہا سرکار ہے کوئی نگاہ دوڑاؤ ہم در توجہ کرنا تسا نہ کما, اتنا تسا نہیں توجہ واپس نہ اسی چانا مولا تخت تھا. اس جگہ تفسیر نسوی نے لکھا کہ غار العرش بے مکان ہی, جتنا تخت تھیا سا تھا ڈوبی گیا, اور ڈوبیا کے ساتھ وہ فلسطین ہی بیٹھا ہے, ڈوبیا کو تھیا سو یمن ہی, ڈوبنا ثابت ہے کہ نہیں, ڈوبنا ثابت ہے کہ نہیں. ثم نبع فی بیت المقدس من مکان سلیمان علیہ السلام, ادھر سے ڈبو دیا کہ جس طرح چشمہ ابل کے آ جاتا ہے اس طرح تیار کے اوپر آ گیا. اور ڈوبنا بھی تو تارنا دوئے ولی نے ثابت ہے کہ نہیں, اور کیا سے اولا میں ثابت کر لگے.
کیا سے اولا یہ سمجھی کہ وہ پہ جے دالی نال پیٹ بھرن گچھ ہے تو بریانی نال لی پالنو نا سمجھو جے دوانی نال کم ہوئی گچھ ہے تو روپیے پورے نال نہیں ہونے گا ایسا نہ آنا کیا سے اولا وجہ پتا چلی کہ تخت بلقیس وہ لائے کیوں تھے تو ان کا ایک پیغمبر کا ہم نشین تھا ایک پیغمبر سے اس کا تعلق تھا اب پیغمبر کا زور دیکھنا ہوگا اس پیغمبر کا زور کتنا اور میرے نبی کا زور کتنا پھر اس کے تعلق کی قیمت حضور نبی کریم علیہ السلام کے غلام کی قیمت کے مقابلے میں یہ سرکار نے فرمایا ہے کہ رب کا ارشاد ہے کہ میں اس کے وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے میں اس کی وہ زبان بن جاتا ہوں جن سے وہ باتیں کرتا ہے اب یہ سٹیٹس جو ہے یہ ان کو تو حاصل نہیں تھا یہ مدینے کے شہنشاہ کے غلاموں کو حاصل ہے جو کام چمنی کر پائی ہے وہ روپیہ کیوں نہیں کر پائے گا اس کا نام ہے قیاس اولا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ حضرت قبلہ سید مفکر اسلام اے گلہ کی دیئے سمجھ آئیے نہیں آئیے قیاس اولا آئندہ جدوی کا ذکر ہے تو اتنا یاد رکھی کہ نا پہ جے مسرانی دالی نال پیٹ بھرن کا سنان تو بریانی نال پھر چنگی طرح پڑھنا اس کا نام ہے سلیمان علیہ السلام جو سرکار کے مقتدی ہیں اگر ان کا ولی کوئی کام کر سکتا ہے تو سرکار جو کل نبیوں کے امام ہیں ان کا ولی کوئی کیوں کام نہیں کر سکتا لیکن بیٹھے ہوئے وہ بھی مسجد میں تھے یہ مسجدوں کی مٹی کا کردار ہے ایک مرتبہ سب لوگ مسلمانوں مسجدوں کو آباد کرو اب جناب کرتے کرتے وہ وقت آیا کہ کہا وہ بندہ وہ پاؤں بن جاتا ہے جن پر وہ چلتا ہے وَسَمَعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهَا اس کے وہ کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے اب خدا کے کانوں کے لیے دور قریب کا کوئی فرق ہے خدا کی آنکھوں کے لیے دیکھنے کا کوئی دور قریب کا فرق ہے خدا کی زبان کے لیے بات کرنے کے لیے سچائی کے لیے کوئی چھوٹی موٹی بڑی اور حقیر بات اس کا کوئی فرق ہے خدا کی بارگاہ میں قطرہ بھنج پیا دریا میں اور تو بھویں آنکھوں نہیں گل سمجھیے سا کیا مطلب دیکھا تو پتہ ہی نہیں لگا جی ایسا کوئی مولوی سے جیسا ہی وہ مولوی نہیں سے پر ایک گل تو دونوں پتہ جیسی نا بھئی قطرہ بھنج پیا دریا میں پھر او کون کہاوے اس کے آنے سنت سوال و جواب یعنی قطرہ تو نے تھے چاہیا تو دریا جیلوں نے کنارے کرتے ہو اس کی تو سب پانی ہمیں سٹی سٹیا ان تو سب اس کے آگو قطرہ اس کا کیا قدم رکھے نا یوں دیتا ہوں قدم رکھ مائیاں نے اور انہیں گیان دیا انہیں پتہ لگ رہا ہے اس علاقے نہیں رہنے لیا مائی اس علاقے میں بیٹھ جانے کی کوئی پریسیڈنٹ ہے نا گالیوں سے بھی انداز ہو جاتا ہے کہ کون کس علاقے کا رہنے والا ہے میاں صاحب عارف کھڑی بات ہے قطرہ بند پیا دریا میں سوال ہے پھر وہ کون کہاوے اس کو قطرہ کہو گے دریا کہو گے اس کا جواب خود اگلے مصرے اس کو کہتے ہیں سند سوال و جواب قطرہ بند پیا دریا میں پھر وہ کون کہاوے وہ جس نے اپنا آپ بجاوے آپ اوہ بن جاوے آئی سن اب جناب بندے پر وہ وقت آیا کہ نہ آیا لیکن یہ مہم شروع مسجدوں سے ہوئی قرآن مجید نے کہا من اظلم ممن منع مساجد اللہ یذکر فیہ اسمہ وسعی فی خرابها شروع میں تمہیدی مقدمات میں نے یہ بات کہی ہے کہ چیزوں کا ایک صحیح استعمال ہے ایک غلط استعمال ہے صحیح استعمال سے وہ نتائج نکلتے ہیں جو اللہ نے بیان کیے ہیں غلط استعمال سے پھر نقصان ہی نقصان ہے ایک گولی کو ڈاکٹر نے کہا اس کو پانی سے لینا ہے آپ نے یخنی سے وہ گولی کھا لی ہے تو اس نقصان کے ذمہ دار ڈاکٹر صاحب نہیں ہوں گے آپ ہوں گے کہا کہ یہ گولی کھا کے بعد میں آپ نے نرم غذا کھانی ہے آپ نے لے کے سری پائے کا گوشت اور موٹی موٹی بوٹیاں اور موٹی موٹی ہڈیاں چبا چبا کے کھائی ہیں اگر آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو یہ ڈاکٹر کی ذمہ داری نہیں ہوگی آپ نے غلط استعمال کیا ہے ٹی بی کے مریض کو آپ بادام روغن مت کھلائیں جو بادام روغن کھلاتے جائیں گے خشکی بڑھتی جائے گی
بدعقیدہ کو قرآن مجید مت پڑھائیں. جو قرآن مجید پڑھتا جائے گا نا خشکی پڑتی جائے گی. وہی کثیروں میں یاد ہی کثیر ایسے تو کیا طرح جب مینا نے چلا جلا کٹی دس نے جلا بیڑا چی بڑھ دے ڈگر بھی کلے تڑائی دے نسی اس نے اتنی چہرے پر خشکی ہاتھ پاؤں پر خشکی. یار گیا تھا چلا کاٹنے موسیٰ علیہ السلام دیدار کر کے آئے نا صاحب معالم و تنزیل نے جو دوسرے درجے کی عالم اسلام میں سب سے زیادہ معتبر تفسیر ہے. معالم و تنزیل اس کا نام ہے. امام مخی سنہ نے لکھی ہے. اس کو وہابیوں نے بھی مانا ہے کہ دوسرے درجے کی پورے عالم اسلام میں سب سے زیادہ معتبر تفسیر ہے. کہ چلا کاٹ کے آئے دیدار کر کے آئے رب سے مل کے آئے. نتیجہ کیا نکلا؟ کہ چہرے پر نقاب رکھتے تھے. اگر چہرے پر سے نقاب اٹھ جائے بندہ مر جاتا تھا. ایک روایت انہوں نے اس پر بھی پیش کی کہ آپ کی ایک بیوی اسی حادثے سے مر بھی گئی تھی. جو بعض درویشوں میں نقاب پوش درویش ہوتے نا اس کی بھی یہ وجہ ہے کہ چلا خدا واسطہ کٹھیا ہوا ہے تو ڈنگر بھی نہ سن پہ ایک گل تو نہیں نہ پھرونی. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. یہاں فرمایا من ازلم ممن منع مساجد اللہ. اس سے زیادہ ظالم کون شخص ہے جو مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ اس میں ذکر الہی ہو. ذکر الہی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ تعلیمات جو رسول کریم علیہ السلام کی معرفت قوم تک پہنچی ہیں یا وہ مراد ہے. کیونکہ ذکر جو ہے قرآن مجید کے ناموں میں سے نحن نزلنا ذکر وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ. الذکر جو ہے یہ قرآن مجید کا 52 نام قرآن مجید نے خود اندر بیان کیے ان میں سے ایک ہے. اب جس وقت مناپلی ہو جائے مسجدوں پہ ایسے لوگوں کی جن کا دین و ایمان سے کوئی تعلق نہ ہو. آج 24 برس یہاں اس ملک میں آئے ہوئے ہو گئے ہیں. اب اخبار میں آ رہا ہے کہ سعودی عربیہ والے کو فون میں نے کیا ہے تو وہ کہتے ہیں جناب تم اس وقت زور پڑھ رہے ہو ہم عشاء پڑھ کے فارغ ہو گئے ہیں. تو جب ایک دن میں اتنے گھنٹوں کا فرق ہو سکتا ہے تو سالانہ چاند میں 2 دن کا فرق ہو سکتا ہے. تو وہی چاند کا کوئی بندوبست کر کے وہی دیکھا کرو اس کے مطابق عید کیا کرو. ہمارے پیچھے نہ چلا کرو. اگر یہ کوئی ایمانداری ہے تو 24 برس کے بعد کیوں یاد آئی ہے؟ اگر یہ مولانا آج پوچھنے کے لیے ٹیلی فون کرے تو آج بالغ ہوئے مولانا اس سے بیشتر بلوغت کیوں نہیں آئی؟ ایک دن ہمیشہ پہلے عید کرانی یہ مسجدوں کا غلط استعمال ہے. اور مسجدوں کے اندر کنٹرول ان کا جن کو پوچھو وضو کے فرائض کتنے بالکل نہیں پتا. یہ نہیں پتا نماز شروع کرنے کے شرائط کتنے بالکل نہیں پتا. رات کسینوں میں جوئے کے اڈوں پر پبوں اور کلبوں میں اور صبح کے وقت مسجد کی نمبرداری. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کسی نے پوچھا کہ دین کو تباہ کرنے والی کون کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا جدال المنافق بالکتاب. منافق ہو وہ کفریات کا بھی واقف ہوتا ہے اسلامیات کا بھی واقف ہوتا ہے. اس کا جھگڑا کرنا دین کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے. اور حکم الائمۃ المضلین جو گمراہ قسم کے ہیں خود وہ رہنمائی پر مقرر ہو جائے. مجھے بات ہے میرے کہ عیسیٰ آپ ہی بیمار ہے. کوئی دم کرانے دے گیا پیران بولتے گیا پیران سر بدایا وہ کہہ گئی آج 8 دے یہ درد ہونا بھی آدھے وہ دم کدر گیا ہے دم کیے رو بانے انہیں جی آپو نے سرانہ درد نہ چھوڑا کسا کی کیا دم نہ بونا گچھو تو ڈاکٹر آپو لکھ بدا وہ کیا تکلیف ہے کھانا عظم نہیں ہونا. جو آدمی خود گمراہ ہے کسی کی کیا رہنمائی کرے گا؟ آج 24 برس کے بعد یہ بات کیوں سمجھ آئی ہے کہ تمہیں انڈیپینڈنٹلی عید کرنی چاہیے ہمارے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. انہوں نے پوچھا کہ ان کو خود پتہ نہیں تھا. آج بالغ ہوئے آج یہ مولانا بنے. یہ جو پیچھے عید کری مثال کے طور پر ماہ رمضان ہے چاند نظر آ گیا ہے شہادت دیر سے ملی ہے دوسرے دن عید پڑھ سکتے ہیں.
شہادت وقت پر بھی نہیں ہے. عید پڑھنے کے لیے جو جگہ ہے اس کے اندر تحفظ کوئی نہیں ہے, بارش ہے, طوفان ہے, زلزلہ ہے, آپ نہیں جا سکے, دوسرے دن پڑھ سکتے ہیں. یہ جو قربانی والی عید ہے, کسی سبب سے اس دن نہیں پڑھ سکے, دوسرے دن پڑھ سکتے ہیں. کس سبب سے دوسرے دن نہیں پڑھ سکتے, تیسرے دن پڑھ سکتے ہیں. یہ تو چوائس آپ کے پاس موجود ہے پیچھے پڑھنے کی. خدا کی کائنات میں چیلنج کرتا ہوں, ماں کا لال بنے وہ آدمی جس کے پاس اس کا ثبوت ہے کہ کسی مجبوری سے ایک دن پہلے بھی پڑھی جا سکتی. لاؤ اس کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید قبلہ مفکر اسلام. آج الحمدللہ 24 برس گالیاں کھانے کے بعد ہماری سرخروئی کا رب نے بندوبست کر دیا. اب یہی کہتے تھے نا, آج دوستو آپ پر یہ بات کھلی کہ نہیں کھلی؟ جب ہم کہتے تھے بدعقیدہ لوگ فلاں فلاں حکومت سے پیسے لیتے ہیں, وہ سارے دوست پاؤ پاؤ بھر کی آنکھ نکال کے مجھے دیکھتے تھے, شاور ایمی ٹیگ کرنے لینے. میں کہا بھی ٹیگ کرنے کی لوڑ ہے. میں کہتا کنار نبی انہوں کو 10-20 گنا زیادہ دینے سے, اور میں علی نہ پتر ہوئی تبھی رشوتی کھاں, تاکہ یزید نہ پتر ہوئی تبھی رشوتی کھائے, تو علی نے پترہ جی یزید نے پترہ بند کر یا. دونوں ہاتھ اونچے کر کے کہتا ہوں کہ جس دن سے نبی پاک علیہ السلام کے سٹیج پر سے کام کرنا شروع کیا ہے, ایک آنے کی کوئی رشوت بتا دے, ماں کا لال بنے بے شمار ہمارے دشمن ہیں. پوری دنیا میں ایک شہادت لے آئے, ایک شہادت لے آئے. ہم قصور تو حق گوئی کے ہیں, ہمارا تو اور کوئی قصور نہیں ہے, لیکن رہ جاتی ہے یہ بات کہ کوئی ہمیں نقصان پہنچائے. امام حسین کو نقصان پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ یار یزید کی لاش پر گھوڑے نہیں دوڑائے گئے. ہائے میرے مصطفیٰ تجھ پر قربان. بدر کی سرزمین میں دشمنوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں, سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان کا کیا کرے؟ آپ نے کہ اگرچہ ہمارے دشمن ہیں لیکن انسان تو ہے, شرافت انسانی تو ان کو حاصل ہے. انسان کی بے حرمتی ہماری تعلیمات میں نہیں ہے. مزہ آیا مسلمان ہونے کا بھی, کلمہ پڑھنے کا بھی, احساس ذمہ داری کا بھی. جو 970 چڑھائی کر کے آئے, سرکار دو عالم علیہ السلام کے 313 نہتے مسلمانوں پر بے دردی سے ہاتھ اٹھایا, یہ تو قدرت کے فیصلے ہیں. امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ جو لڑائی بڑی چگا چاک سے چل رہی ہے اور تلواروں کے شور نے میدان کو سر پہ اٹھا رکھا ہے, اس دور میں جبریل امین کی زبان پر یہ کلمات ہیں, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. جنا تک کیا تھے علی تک کیا, تلوار تک ہی ذوالفقار. خدا نے کامیابی عطا فرمائی, لیکن دشمن کس بے دردی اور کس بے انصافی سے گھر سے تیار ہو کر کے آیا, جن کو پتا ہے جن کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں ان کے پاس دونوں وقت کی روٹی نہیں ہے. ہائے ہائے. مسلم اور بخاری خود پڑھائی ہے, سنی بات نہیں کرتا ہوں. اس کے اندر صحابہ کرام کہتے ہیں اب اس نے تھوڑے پر 2 چادریں ہونی سی. آج صحابی کو برا کہنے والا اس کو شرم نہیں آتی. میں کس کی بات کرتا ہوں اور کیسے کرتا ہوں؟ جنہوں نے وطن چھوڑے, خاندان چھوڑے, بیویاں چھوڑی, بچے چھوڑے, معیشت کو لات ماری, زندگی کی آرزوؤں پہ تھوک دیا, صرف محبوب کبریا, محبوب باندھا راضی نامہ لڑن سدا بیچارے, ایک ہی جستجو رہی. اور اس حالت میں پہنچ گئے, ایک چادر ہے سامنے سے دونوں پلو گزار کے گردن پہ گانٹھ دی ہوئی ہے. اس حالت میں تاج تخت سلطانی چھڑ کے ٹھوٹا پھڑن گدائی, رکھ امید سجندے دردی کٹڑ جو بڑھائی. مزہ آیا نا دوستی کا. اور صاحب بیعت کرنا رہا, کل بیعت کی تھی, آج ہماری سیل کوئی فرق نہیں آیا, وہ صحیح طرح ہی یہ پیر کامل نہیں. کمال کی بھی پرکھنے نے بڑے طریقے سائیں مہربان اور صدر کالی علیہ کو منجی کی پا کر رہے تھا, کہنا کھڑا تمہارا مرشد کامل لوگ پاری صحت تھی. اب ان کا پر کمال کے پرکھنے کا طریقہ الگ ہے. یہ کمال ہے کہ وہ بندہ ہے
جن کو رب کہتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب ان سے راضی ہو گیا، وہ رب سے راضی ہو گیا۔ اگر 1,00,000 ولی ملائیں تو وہ ایک چادر والے کا مقابلہ نہیں۔ ایک ہی چادر ہے، کمر سے باندھی ہوئی ہے، سامنے سے دونوں پلو گزار کے گردن پہ گانٹھ دی ہوئی ہے، اس حالت میں نماز پڑھ رہے۔ دوستو سر کجید نمازاں پڑھیا کرو، یہ دوستانہ آجزانہ درخواست ہے۔ یہ جنہ دیڑے نہیں مثالاں پہ قائم کرنے ہو نا، انہاں دیڑے ہیں جو نہ کوئی کرتا بھی کوئی نہیں سا، سمجھو؟ سر کجید نمازاں پڑھیا کرو، یہ ان دنوں کی مثال ہے۔ اب ان سے لڑنے آئے ہوئے ہیں، سرکار دو علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک ہمارے دشمن ہیں لیکن انسانیت ان میں ہے، انسان تو ہے۔ اٹھ کے سب پھر کے چندہ کر لیں تاکہ وقت پر نماز ادا کی جائے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ان کی لاشوں سے کیا سلوک کیا جائے؟ فرمایا میدان میں تلواریں سونت کے مقابلے میں ڈٹ کے لڑنا یہ تو جواں مردی ہے، لیکن لاشوں کے ساتھ زیادتی کرنا یہ بڑی بزدلی ہے۔ ابھی ہماری ذمہ داری میں ہے کہ ان کو جانور نہ کھائیں۔ واہ محبوب کبریا، تیرے حسن کردار پر قربان، ملت کو کیا حسین تعلیم عطا فرمائی۔ فرمایا ان کی لاشوں کو پامال نہیں کرنا، ان کو درندوں کے لیے نہیں چھوڑنا، کلیبے بدر میں ان کو ڈالو۔ تو اس وقت سرکار دو علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کیا اللہ کے وعدے کو تم نے سچا پایا کہ نہیں پایا؟ اس وقت صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا یہ سنتے ہیں؟ فرمایا تم سے بہتر سنتے ہیں۔ بہتر کیا کیا؟ انہوں نے کہا تم اور بھی کئی کام وہ سنو، انہیں کہا سننا ہی سننا نا، یہ ان پہ لے گئی ہے۔ ایسا کو پوچھو بابا نیدر پہنی ہے، کہا ان سے دینے لتاں بیکار ہوئی ہیں، سینے نہیں مزے گی۔ سرکار نے فرمایا یہ تم سے زیادہ بہتر سنتے ہیں پر بات نہیں کر سکتے، اس سے سوائے بہت ثابت ہے۔ اگر ایک کافر مر کے سنتا ہے تو ایک ولی مرنے کے بعد کیوں نہیں سنتا؟ ایک مومن مرنے کے بعد کیوں نہیں سنتا؟ لاکھ ولی ملائیں ایک صحابی نہ بنے، ان کے پاس ایک ایک چادر ہے، تلواریں ہے ہی نہیں، ہے تو ٹوٹی پھوٹی ہے، گھوڑا کوئی ہے ہی نہیں، ہے تو لنگڑا ہے، ان سے لڑے ہیں، میدان مار لیا ہے۔ اب میدان مارنے کے بعد سرکار فرمایا لاشوں کو پامال نہیں کرنا، ان کو کلیب بدر میں ڈالو۔ کلیب بدر اس کنویں کا نام ہے جو بدر شریف میں ہے، آج کل وہاں پیٹرول پمپ ہے، اس کے قریب وہ کنویں کے نشانات ہیں، اور یہ اتنے نیک لوگ ہیں کہ جناب اس میں 14 صحابہ کے مزار ہیں، 8 جو ہیں یہ انصار ہیں اور 6 مہاجرین ہیں، 14 آدمیوں کے مزار ہیں، لیکن 2 چارپائیاں مشکل سے بچ سکتی ہیں جہاں 4 دیواری بنائی، ایسے بجو ٹائپ ہیں۔ قبروں کی بے حرمتی کرنا ان کے بنیادی دستور میں اور مزاج میں شامل ہے۔ یہ 14 قبریں 2 چارپائیوں کے بچھنے کی جگہ میں آ سکتے ہیں، وہاں جا کے ہم نے دیکھا، اور چھوٹی سی 4 دیواری ہے۔ تو 14 صحابہ کے، اور وہ لوگ کہ لاکھ ولی ان کے ساتھ تولو، اکیلا آدمی بھاری ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ان لوگوں نے پرورش پائی تھی، اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان کو تربیت دی، اے مسجدوں کے اسٹوڈنٹس، اے مسجدوں کے کوالیفائیڈ، آج کہتے ہیں فلاں یونیورسٹی کوالیفائیڈ ہے، یونیورسٹی کوالیفائیڈ ہے، یونیورسٹی کو سمجھتے ہیں شاید آسمان سے پڑھ کے آیا ہے، پڑھی تو موڑا نہ جناب، سینٹینس بھی ٹھیک نہیں ہوئے، ٹینس ہی تیار نہیں، اگر پیچھے دے پیچھے نے اگے جڑا کوئی جاگتا کڑیاں کو گلی سنی کی دین انگریزی ہوئے دوائی رکھی، وہ کئی باری گل ہونی ہے، پچھلی بار بھی کوئی بزرگی سے آئے تھے، کوئی لفظ میں تلفظ کیا تھا، اس طرح نہیں، اس طرح میں کہا غلطی بھی جی سرکار ٹھیک کرو، تو کہا جی نیٹو سپیکر میں نیٹو سپیکر اتھارٹی نہیں، کتاب اتھارٹی ہے، اکڑو کتاب جہاں کتاب کڑی اس کا پرونسیشن کتا جلد میں دس میں کہا ہوں دسو ہاں ایک بروکن لینگویج، سٹریٹ لینگویج، سلینگ لینگویج، کلوکیول لینگویج، انہیں بولنے نے فائدہ کیا ہویا؟ یہ تو انپڑھا نہیں ہے زبان ہے، پڑھے کیسے ہوئی جرا؟ سرکار دو عالم علیہ السلام
کہ غلاموں نے مسجدوں کی تربیت کا نتیجہ دکھایا کہ اس طرح مسجدوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں. اور میں عرض کرنا تھا کہ امام حسین کی لاش پر تو گھوڑے دوڑائے گئے، یزید کی لاش پر تو کسی نے نہ دوڑایا. تلخیوں کا دیکھنا یہ حق پرستی کی علامت ہے، اور عیاشی سے مزے لینا آل باطل کی علامت ہے. اس سے گھبرا کر کبھی حق کو مت چھوڑو. یہ خیال نہیں کرنا وہی رسوائیاں، بدنامیاں، ناکامیاں پر چھوٹ نہ سکی کوئے جانا کی ہواداری. ثابت قدم رہو. ہاں، جب تک اس مسئلے کو یاد رکھو گے کوئی مشکل پیش نہیں آئے. اللہ کی رحمت ہے. اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جو مسجدوں کو ذکر الہی سے روکے. ذکر الہی قرآن کی وہ راسخ تعلیمات، ذکر الہی ایک وہ بھی ہے. سیاہ کلمہ شریف اچھا پڑھو نا، چوتھی کدی بغل گئی نصیب وہ پوچھو وہی کلمہ نے چاہے چھے کلمہ پڑھو ہے وہ تو چھے کلمہ پڑھو واسطہ گھر گھر بیسنا دی رہا تھا کٹھے بندے لبے کی نہیں اسے نال ہوئی تو پڑھ. ہاں حضرت فاروق اعظم رات کو اونچا اونچا ذکر کر رہے تھے. صبح کو سرکار نے پوچھا رات کو اونچا ذکر کیوں کر رہے تھے؟ میں کہا یا رسول اللہ اطرد الشیطان و اوقظ الوسنان، ستیاں کی جگانا سب ہے شیطان کی نسانا سب ہے. معلوم اونچا ذکر کرو تو ستے جاگنے تو شیطان ذکر الہی جوئی شوئے دے جتیاں بغرے دے بندہ اللہ اللہ کری کی چھڑ پتہ دسنا تھیا کونا اور روکتے ہیں جی اونچا ذکر نہ کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے زیادہ کون ظالم. ابھی نماز پڑھ کے فارغ ہوں گے تو اونچی آواز سے تکبیریں کہیں گے. پوچھو یار ذکر اونچا کیوں نہیں کرنے؟ انہوں نے کہا نماز خراب ہونی. وہ نماز خراب ہونی تھی اجری ترئی نمازائیاں نویں ذی الحجہ صبح تو لے کے 13ویں ذی الحجہ دیگری تک یہ ترئی نمازاں پڑھنیاں. ان نماز کا اونچا ذکر کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد. یہ اونچا کر رہے ہو، یہ دلج کر رہے ہو، اونچا کر رہے ہو. ان آج نمازاں نہیں خراب ہونی ہیں، ترئی نمازاں خراب کر رہی ہیں درستیاں. ارے مکہ شریف جی یہ مکہ شریف یہ ہونیاں کہ نہیں ہونیاں؟ اس کا مطلب تمہارا دل خراب ہے، نماز نہیں خراب ہوتی. اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو مسجد میں ذکر الہی کو روکے. اب وقت ختم ہو گیا، اجازت چاہوں گا.